خدائے برتر و بالا، ہمیں پتا کیا ہے۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ آج بتاریخ 17 مارچ سن 2017 عیسوی، 18 جمادی الاخرہ 1438 ہجری کے مطابق، شفا شریف کے آج کے اس درس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن عہد اور صلہ رحمی کے بارے میں ایک گفتگو ہے۔ پہلی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کے بہت سختی کے ساتھ پابندی فرمایا کرتے تھے، اور صلہ رحمی اس قدر فرماتے تھے کہ جو ان کا حق ہے۔ رشتہ داروں سے محبت سے پیش آنا، قرابت داروں سے محبت سے پیش آنا، چھوٹوں سے محبت سے، یہ ساری بحثیں اس کے اندر سمیٹی گئی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، حضور ہی کی سنت پاک اور اسوہ کریمہ پر ایک بندے مومن اپنی زندگی گزارے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں شفا شریف اخلاقیات کی وہ معیاری کتاب ہے، اور فضائل کے حوالے سے کہ ہر لفظ لفظ سے نور ٹپکتا ہے اور حرف حرف سے خوشبو پھیلتی ہے۔ بیان فرمایا کہ وَأَمَّا خُلُقُهُ فِي الْوَفَاءِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ وَصِلَةِ الرَّحْمِ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے وفا اور اچھا وعدہ وفا کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ حضور کی زندگی میں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ حدیث نقل فرمائی ہے یہاں پہ، عن عبد الکریم ابن عبداللہ ابن الشقیق عن ابی عن عبداللہ عن ابی الحمصہ قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت، ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه، فقال يا فتى لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك۔ حضرت ابو الحمصہ کہتے ہیں، یہ روایت ہے ان کی، حضرت ابو الحمصہ کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے حضور سے کوئی سودا کیا، کوئی چیز خریدی، لین دین میں کچھ میرے ذمہ باقی رہ گیا۔ میں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی بقیہ پیسے لے کر کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں میں گھر پہ آیا اور بھول گیا۔ 3 دن کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں نے تو حضور سے وعدہ کیا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ حضور وہیں میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا لقد شققت علی، نوجوان تو نے مجھ کو مشقت میں ڈال دیا، ظاہر سی بات ہے، اور میں تیرا انتظار یہاں پہ 3 دن سے کر رہا ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انسان کی مصروف ترین زندگی ہو،
اور خاص طور سے کار نبوت، جس میں ایک ایک لمحہ ان کا انتہائی قیمتی، کہ دعوت اسلام پیش کریں، ہو سکتا ہے کوئی قبول کر لے، دین اسلام میں داخل ہو جائے، جہنم سے بچ جائے۔ اس حساس جذبے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وعدہ وفائی میں وہاں پہ انتظار کرتے رہے۔ اسے کہتے ہیں وعدہ وفا کرنا۔ تو اب اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو تولنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو کیفیتیں ہیں وہ کیا ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ان کا مبارک عمل کیسا رہا ہے۔ 1-2 دن کی، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہو تو آدمی کچھ سوچ بھی سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں 3 دن سے تیرا یہی انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ حضور صلہ رحمی اس قدر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس کی روایت، وعن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بهدیۃ قال اذهبوا بها الى بيت فلانة فانها كانت صديقة لخدیجہ انها كانت تحب خدیجہ۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز نذر کی جاتی، کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا، تو حضور ارشاد فرماتے اسے فلاں کے گھر لے جا کر کے دے آؤ، اس لیے کہ وہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس طرح سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنی سہیلیوں کے ساتھ لین دین، محبت و برتاؤ رکھتی تھیں، حضور اس سے بھی زیادہ برتا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرماتے کہ اس کو فلاں کے گھر لے جاؤ، اس لیے کہ وہ خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ انہا کانت تحب خدیجہ، اس لیے خدیجہ اس سے محبت کرتی تھیں، اس سے پیار کرتی تھیں، اس سے رشتہ رکھتی تھیں، لہذا خدیجہ کے محبت کی بنیاد پر اس کو خدیجہ کی سہیلی کو دیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے قرابت داری کا حق، اور یہ ہے دور کے تعلقات کی دیکھ ریکھ اور ان کی توازن۔ سیدہ عائشہ کا اپنا بیان ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہیں وَعَنْ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خدیجہ لما كنت اسمعه يذكرها وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها فلما خرجت قال یہ کہا انہا کانت تأتینا ایام خدیجہ وإن حسن العہد من الایمان۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ کی روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے جتنا زیادہ غیرت خدیجہ الکبریٰ پر آتی تھی کسی پر نہیں، اس لیے کہ جب دیکھو حضور خدیجہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھو تو حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر فرماتے ہی رہتے تھے، کوئی بات آتی خدیجہ کا ذکر، کوئی بات آتی خدیجہ کا ذکر۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ محسن اسلام کی بہت بڑی محسنہ ہے، بہت بڑی محسنہ ہے۔ جس وقت پورے مکہ میں آپ سے دشمنی کا زور تھا، اپنے ساتھ نہیں دے رہے تھے، پورا قبیلہ دشمن، پورا شہر دشمن ہو چکا تھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اسلام قبول کر کے آپ کی حوصلہ افزائی فرمائی، پہلی بات یہ۔ پوری حدیث نقل فرمائے گی، بخاری وغیرہ میں آئی ہوئی ہے۔ غار حرا سے لوٹ کر کے تشریف لائے، واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، مجھے کمبل جلدی سے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فوراً ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، یہ دور کے ان کے رشتے میں بھائی لگتے تھے، اور کہا کہ ورقہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، بخاری میں روایت گزر چکی ہے۔ تو ورقہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر ایسا ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے اور دوسرے نبیوں کے پاس آ چکا تھا۔ تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، بہت امیر ترین خاتون تھیں، اپنا پورا سرمایہ اسلام کی خدمات میں صرف کر دیا، حتیٰ کہ اس سے پہلے روایت اسی میں شفا شریف میں گزر چکی ہے کہ جب سید خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، حضور ان کے پاس تیمارداری فرما رہے تھے، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جائیں، دین کا کام کریں، دین کو بہت زیادہ آپ کی ضرورت ہے، مجھ کو میرے اللہ کے حوالے کر دیجئے، میرا اللہ محافظ ہے۔ یہ صورتحال، اتنی عظیم خاتون تھی وہ۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے حضرت خدیجہ پر بڑی غیرت آتی تھی کہ جب دیکھو حضور انہی کا ذکر کر رہے ہیں، انہی کا ذکر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہ بات بھی کہ حضور جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح فرماتے تو ان کی سہیلیوں کو یہاں بھجوا دیا کرتے تھے اس کا تحفہ کہ اس کو لے جاؤ، یہ گوشت خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن جن کا نام حالہ بنت خویلد تھا، وہ جب حضور کے پاس کبھی تشریف لاتی فارتاح الیہا تو حضور بہت خوشی محسوس فرماتے اور ان کا رسپیکٹ کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ ایک عورت حضور کے پاس آئی، فاشا لہا، تو حضور بہت ہی زیادہ مسرور ہوئے اس کے آنے سے۔ یہ سب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں میں سے ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ وَأَحْسَنَ السُّؤَالَ عَنْهَا، انہوں نے حضور سے سوال کیا، کچھ مانگا۔ فَلَمَّا خَرَجَتْ، تو جب وہ نکل کر کے جانے لگیں حضور نے اس کو پورا فرما دیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا أَيَّامَ خدیجہ، یہ وہ خاتون ہیں کہ جو خدیجہ کے زندگی میں وہ ان کے پاس آیا جایا کرتی تھیں، اسی لیے خدیجہ الکبریٰ کی نسبت سے میں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، ان کو نوازا ہے، ان کی عزت کی ہے اور ان کو عزت دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خواتین جو اپنی بیوی کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، اس لیے کہ چونکہ بیوی کی سہیلی ہے اور بیوی سے رشتہ ہے، اس بنیاد پر اس کا بھی حسن سلوک کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں حصہ ہے، یہ ہماری مشرقی انداز میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مغرب ہے کہ جس نے سارے رشتے توڑ دیے ہیں، سارے رشتے توڑ دیے، نہ کوئی باپ بیٹے کا رشتہ رہ گیا، نہ بیوی شوہر کا رشتہ رہ گیا، نہ بھائی بھائی کا، نہ بھائی بہن کا، کوئی رشتہ نہیں رہ گیا ہے۔ مگر اسلام ان سارے رشتوں کی وقار، عظمت اور برتری کو واضح کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان رشتوں کی قدر کی جائے۔ پھر وہ اظہار فرمایا اللہ کے رسول فرمانے کہ ان حسن العہد من الایمان، اچھا وعدہ وفائی یہ ایمان سے ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ وَوَصَفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ كَانَ يَصِلُ ذَوِي رَحِمِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْثِرَهُمْ عَلَى مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض خوبیوں کو بعض حضرات نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کے ساتھ بہت ہی زیادہ حسن سلوک فرماتے، اور اس میں اس بات کی کوئی تخصیص و خصوصیت نہیں ہوتی کہ کون افضل ہے کون افضل نہیں ہے، محبت کا سلوک برابر سب کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں کہ
ان آل بنی فلان لیسوا باولیاء غیر ان لهم رحما سأبلها ببلالها، کہ حضور فرماتے کہ فلاں کی جو اولاد ہے کوئی ہیں، ان کی اولاد میری وارث نہیں ہے، وراثت کا حکم الگ، وارثین کا حکم الگ، لیکن اس کے باوجود میں ان کی برتری کو ترجیح دیتا ہوں اور ان سے محبت سے پیش آتا ہوں۔ اب دیکھیں اس حدیث پاک کے اس حصے کو، اس ٹکڑے کو، اور آج کے اس ماحول میں جو خاندانوں کے ٹوٹنے اور دوریاں پیدا کرنے کا ماحول ہمارے یہاں پیدا ہو چکا ہے، کہ عجیب صورتحال ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اپنے سگے بھائی سے بھی ملنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک بات پیدا ہو چکی ہے۔ اور اس کی صرف ایک وجہ ہے، بس دنیا داری۔ جب انسان ساری دولتوں کو اپنے قبضے میں سمیٹنا چاہے گا تو دل کے اندر موٹاپا پیدا ہوگا اور دوریاں اور فاصلے بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ حضور کی شان کرم یہ تھی کہ حضور دنیا سے ایک دم علیحدہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی فرمایا، بے نیاز فرما دیا۔ آگے حدیث آئے گی کہ فرشتے نے آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، نبی سلطان بننا چاہتے ہیں، نبی عبد بننا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں۔ اسی میں فضیلت۔ پھر اگلی حدیث نقل فرمائی کہ وقد صلی علیہ الصلاۃ والسلام بامامۃ ابنته زینب یحملها علی عاتقہ فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو اپنی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی حضرت امامہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، چھوٹی تھیں تو حالت نماز میں حضور ان کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ یحملها علی عاتقہ، اپنے کندھے پر ان کو اٹھا لیتے، فاذا سجد وضعها، اور جب سجدہ فرمائے پھر زمین پر رکھ لیتے، اور پھر جب کھڑے ہوتے پھر اٹھا لیتے ان کو۔ اچھا آپ دیکھیں اس حدیث کے روشنی میں ایک مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ مسئلے کی وضاحت یہ ہے، امریکہ میں خاص طور سے، ہمارے یہاں تو خیر ابھی یہ سب چیزیں نہیں چلتی ہیں انڈیا پاکستان میں، اس لیے کہ وہاں بھی علماء کا زور ہے اور لوگ علماء کی باتیں مانتے ہیں۔ یہاں کی صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ ہر مسجد اپنے اپنے اعتبار سے اپنا راگ الاپ رہی ہوتی ہے، مسائل کی تحقیق کم، اسلام پر عمل کم، اور لوگوں کی رائے اور لوگوں کی خوشی یہ ترجیح پاتی ہے یہاں پہ۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ہے، کوئی 1 سال کا، کوئی 1.5 سال کا، کوئی 7 مہینے کا، کوئی 10 مہینے کا، اور لوگ لا کر کے نمازوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب ان کو مسئلے بتائیے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب حضور نے ایسا کیا ہے۔ اب حضور نے کیا ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کی توضیح میں نے اپنی کلاس میں کی ہے اور نماز میں بھی کی ہے، اس میں جمعے کے وقت میں بھی کی ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ یہ نفلی نماز ہوتی تھی۔ حضور جب نفل کی نماز پڑھ رہے ہوتے تو ایسا عمل فرماتے تھے۔ فرض نماز میں اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوں اپنے گھر میں یا مسجد میں پڑھ رہے ہوں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نوافل کے احکام فرائض کے احکام سے الگ ہوتے ہیں۔ فرائض میں کسی طرح کی کوئی بھی خامی اگر ہوئی جو نماز کے منافی ہے، وہ نماز کو توڑ دے گی۔ جیسے یہ عمل، اس کو عمل کثیر کہا جائے گا، اور جو عمل کثیر ہو تو نماز کو توڑ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز سجدے میں گئے زمین پر رکھ دیا، سجدے سے اٹھے پھر اٹھا لیا، پھر سجدے میں گئے پھر رکھ دیا، پھر اٹھا لیا، تو یہ عمل کثیر بن گیا ابھی۔ تو عمل کثیر فرائض کو نقصان پہنچاتا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے، لہذا فرض میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
سیدنا ابو قتادہ کی روایت ہے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وفد للنجاشی فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخدمهم فقال له اصحابك نکفیک فقال انہم كانوا لاصحابنا مکرمین وانی احب ان اکافئهم۔ حضرت نجاشی کے ہاں سے ایک ڈیلیگیشن حضور کے پاس آیا، کچھ لوگ آئے وفد کی شکل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود ان کی خدمت انجام دینے لگے۔ اللہ اکبر! یعنی کبھی کبھی سوچئے کہ کیا شان کرم اور عظمت ہے اور کیا تواضع اور رواداری ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم یہ سارے کام کریں گے، آپ تشریف فرمائیں۔ حضور نے سیدھا سا جواب دیا، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، یہ ہمارے اس دوست کے اصحاب ہیں کہ جس نے ہمارے لوگوں کی عزت کی تھی۔ جب پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، تو حضرت نجاشی نے مسلمانوں کا بڑا رسپیکٹ، بڑا احترام کیا تھا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے کہ میں ان کا بدلہ اسی انداز میں دوں کہ جس طرح سے نجاشی نے میرے اپنے اصحاب کے ساتھ محبتوں کے ساتھ سلوک پیش کیا تھا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں خود خدمات کر کے وہ محبت، وہ پیار اور رحمت عطا فرما دوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! اس کے بعد کیا کیا حدیثیں نقل فرمائیں، کہنے وَلَمَّا جِیءَ بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ الشَّیْمَاء فِی سَبَايَا حَوَازِن وَتَعَرَّفَتْ لَهُ بَصَّلَهَا رِدَاءَهُ وَقَالَ لَهَا إِنْ أَحْبَبْتِ أَقَمْتِ عِنْدِي مُكَرَّمَةً مُحَبَّبَةً أَوْ مَتَّعْتُكِ وَرَجَعْتِ إِلَىٰ قَوْمِكَ فَاخْتَارَتْ قَوْمَهَا فَمَتَّعَهَا۔ حضور کی دودیاری بہن، رضائی بہن، جن کا نام شیما ہے یا شیما ہے، شیما، جب حوازن پر حملہ کیا گیا تو قبیلہ حوازن میں شکست کے بعد جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اس میں یہ بھی گرفتار ہوئے۔ حوازن حضرت فاطمہ، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے، حضور کی رضائی ماں ان کا قبیلہ ہے۔ تو اس میں گرفتار ہوئے لوگ قیدی بنا کر کے لائے گئے، تو اس میں حضرت شیمہ بھی تھی، ابھی ایمان نہیں لائی تھی اس وقت۔ تو وتعرفت لہ، شیمہ نے حضور کو پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ علامہ خفاضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَهِيَ أَعْلَمَتْهُ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهَا أُخْتُ رِضَاعٍ فَقَالَ لَهَا صلی اللہ علیہ وسلم مَا عَلَامَةُ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَضْضَةً كُنْتَ عَضَضْتَنِيهَا فِي ظَهْرِي۔ جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ کوئی نشانی؟ سوال تھا کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگ گرفتار ہوئے ہیں تو کوئی ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، آپ نے فرمایا کوئی نشانی بتاؤ۔ تو عرض کرتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے میری پیٹھ میں دانت کاٹا تھا، آپ نے میری پیٹھ میں بچپن میں، آپ بھی چھوٹے تھے میں بھی چھوٹی تھی، کھیل وول میں چلتا ہے سب، بچے کیا کیا کر دیتے ہیں، آپ نے میری پیٹھ میں دانت کاٹا تھا۔ تو حضور نے اس کو پہچان لیا۔
اب ارشاد اللہ اکبر، بسطا رہا رداء، اپنی چادر پاک کو زمین پر بچھا دیا ان کے لیے، ان پر بیٹھایا ان کو محبت کے ساتھ، اور ارشاد فرمایا ان سے اگر آپ چاہتی ہیں پسند کریں تو میرے پاس ٹھہریں، محبت، تعظیم، عزت وقار کے ساتھ، یعنی اب آپ قیدی نہیں ہو کہ آپ کے ساتھ ایک قیدی کا، ویسے بھی اسلام نے جو قیدی کا انداز ہے بڑا ہی شاہانہ انداز ہے، وہ ایران اور روم کے قیدیوں کی کیفیت نہیں ہمارے یہاں تھی اسلام میں، ہمارے یہاں ہمیشہ قیدیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا انداز اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ میرے پاس محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ ٹھہریں، یا ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کو ساز و سامان کے ساتھ واپس کر دوں اگر آپ جانا چاہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے پھر ان کو بہت کافی تحفے، تحائف، نوازشات کے ساتھ ان کو واپس فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندازہ لگائیں، یعنی اس حدیث کے ایک گہرائی میں اتریے، ذرا سا آنکھ بند کریں اور اس منظر کو سوچئے، کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا کہ آپ اپنی بہن، رضائی بہن، ددھیاری بہن کے ساتھ کس حسن سلوک کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا غلام اذ اقبلت امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هذه قالوا امه النبی ارضعته۔ حضرت ابو الطفیل کہتے ہیں کہ میں بہت چھوٹا تھا، اس وقت کی بات مجھ کو یاد ہے کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک خاتون حضور کی طرف متوجہ ہوئیں، تشریف لائیں حضور کے پاس۔ جب وہ قریب ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی اور ان کو اوپر ان کو بیٹھایا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ خاتون ہے کہ جن کو اتنا رسپیکٹ حضور دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے بتایا گیا کہ ان کی دودھ پلانے والی ماں ہیں، رضائی ماں ہیں، ددھیاری ماں ہیں جنہوں نے دودھ پلایا تھا۔ اب اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا کون تھی وہ، چنانچہ اس سلسلے میں کئی قول نقل کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں، بعض حضرات نے کہا کہ کوئی اور تھیں، لیکن چونکہ تسلسل جو چل رہا ہے احادیث کا، اس سے یہی بات واضح ہو رہی ہے کہ حضور کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ یہاں پہ اس کا پورا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے حضور کی رضائی ماں، رضائی والد اور رضائی بھائی تینوں کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ کے رضائی والد کا نام تھا حارث ابن عبد العزیٰ، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے۔ اعلان نبوت کے بعد یہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو قریش نے ان سے شکایتاً کہا کہ کچھ سنا ہے آپ نے؟ اے حارث کچھ سنا ہے؟ کہا کیا؟ کہا کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے نا یہ کہتا ہے کہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا، حضور کے بارے میں، کہ موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، یہ کہتا ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَّ لِلَّهِ دَارَيْنِ يُعَذِّبُ فِيهِمَا مَنْ عَصَاهُ وَيُكْرِمُ مَنْ أَطَاعَهُ۔ اور ان کا یہ بھی قول ہے کہ جو نافرمانی کیے ہیں دنیا میں وہ عذاب دیے جائیں گے، اور جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ان کو عزت دی جائے گی، تعظیم کی جائے گی، تکریم کی جائے گی ان کی۔ یہ سب یہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے اعلان نبوت کیا ہوا ہے۔ اور انہوں نے
ہمارے معاملات کو درہم برہم کر دیا، ہماری جماعت میں تفریق پیدا کر دی ہے، جماعت ہماری بٹ گئی، قبیلہ قریش بٹ گیا ہے، کچھ ان کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ ان کے مخالف ہیں، بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہمارے یہاں۔ تو وہ حارث جو حضور کے رضائی والد سے تشریف لائے، فقال یا بنی ما لک ولقومک یشکونک ویزعمون انک تقول لهم ان الناس بعث بعد الموت۔ میرے بیٹے کیا معاملہ ہے یہ آپ کے درمیان، آپ کی قوم کے درمیان، یہ کچھ لوگ سپورٹ میں کچھ لوگ مخالفت میں، ہے کیا معاملہ کیا ہے؟ اور مجھے یہ بھی سنائی پڑا کہ آپ ایسی سی باتیں کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، سوال کیا جائے گا۔ ثم یسرون الی الجنۃ الی جنۃ و نار، اس کے بعد پھر جنت یا جہنم کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا، یہ کیا معاملہ ہے یہ؟ فقال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں ایسا کہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ اسلام لائے، ایمان قبول کیا، داخل اسلام ہوئے وہ۔ اسی طرح سے بیان فرمایا ہے کہ حضور کی کتنی رضائی والدہ ہیں، ذکر فرمایا گیا یہاں پہ۔ اور النبی صلی اللہ علیہ وسلم عدۃ مرضعات منها حلیمہ ہادہ و سویبہ مولات ابی لہب العتیہ وخولہ بنت المنذر بن زید بن لبید و ام ایمن وثلاث نسوۃ من سلیم تسمى کل واحد منہما عاتکہ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی چند عورتیں ہیں، ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، دوسری ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سویبہ ہیں، تیسری خولہ بنت منذر ہیں، چوتھی ام ایمن ہیں، اور قبیلے بنو سلیم کی 3 عورتیں ہیں، تینوں کا نام عاتکہ ہے۔ اسی لیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انا ابن العواتق، میں عواتق کا بیٹا ہوں، اس اعتبار سے کہ 3 عاتکہ عورتوں نے مجھ کو اپنا دودھ پلایا ہے، تو یہ سب کے سب انہوں نے حضور کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ ام ایمن تو ایسی بابرکت خاتون ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، انشاءاللہ اس کا ذکر کبھی کروں گا جب بات آئے گی، کہ بہت پرورش کی ہے انہوں نے حضور کی، ام ایمن۔ یعنی والد ماجدہ کے انتقال کے بعد جتنا خدمات آپ نے کی ہے کسی نے نہیں کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا جب تک رکھا، حضرت سویبہ نے دودھ پلایا، اور دوسری خواتین نے دودھ پلایا، تھوڑے خدمات کی۔ حضرت ام ایمن آپ کی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور وصال کے بعد بھی آپ کے ساتھ تھیں، اور اس قدر خدمات انجام دی ہیں اس کا کوئی نہیں۔ اسی لیے جب حضرت ام ایمن کا انتقال ہوا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، یہ شان۔ اگلی روایت ہے وعن عمرو بن السائب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان جالسا يوما فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام فأجلسه بين يديه۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن صائب کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، آپ کے رضائی باپ جن کا ذکر بھی کیا میں نے کہ حارث بن عبد العزا یہ تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کے لیے اپنی
چادر کا ٹکڑے کا ایک حصہ پیش کر دیا، بچھا دیا چادر اور ایک ٹکڑے پر حصے پر بیٹھا دیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماں بھی تشریف لائیں، حضرت حلیمہ سعدیہ، ان کو اس چادر کے دوسرے کنارے پر بیٹھا دیا۔ پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے دودھیارے بھائی بھی تشریف لائے، 3 ہو گئے نا۔ ان کے دودھیارے بھائی جو ہیں وہ عبداللہ ابن حارث ابن عزہ ابن عبد العزہ ہیں۔ یہ عبداللہ باپ کا نام، رضائی باپ کا نام حارث، رضائی ماں کا نام حلیمہ، رضائی بہن کا نام شیمہ اور رضائی بھائی کا نام عبداللہ۔ بولیے گا نہیں، یاد کر لیجیے۔ یہ پورا خاندان، حلیمہ سعدیہ، حضرت حارث، چاروں ایمان لائے، بعد میں چاروں مسلمان ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت حارث، حضرت عبداللہ، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جو اب باقی بچا تھا اس پر لا کر کے اپنے بھائی عبداللہ ابن حارث کو بیٹھا دیا اور خود کھڑے ہو کر کے ان کی خدمات انجام دینے لگے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ تواضع ہے، یہ حضور کی نوازشات، یہ حسن عہد ہے۔ وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَىٰ ثُوَيْبَةَ مَوْلَاةِ أَبِي لَهَبٍ مُرْضِعَتِهِ بِصَلَةٍ وَكِسْوَةٍ۔ اور حضور کا یہ بھی طریقہ پاک تھا، حضور کی نوازشات تھیں کہ حضور ابو لہب کی آزاد کردہ خادمہ لونڈی حضرت ثویبہ کے پاس، جنہوں نے ان کو دودھ پلایا تھا، ان کو صلہ نوازشات فرماتے، کچھ بھیجتے، کپڑے بھیجتے اور دیگر چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کتنے مسائل سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے والدین کے دوستوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا حضور کا طریقہ پاک ہے، بیوی کی سہیلی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا حضور کا طریقہ پاک ہے، اپنے قرابت دار رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا حضور کا طریقہ پاک ہے، یہ ساری۔ لیکن اس کے باوجود حضور کی وہ عظمت، بلندیاں اور یہ نوازشات، یہی وجہ ہے کہ اگر ملوکیت اور بادشاہت ہوتی تو ان کو گھاس نہیں ڈالا جاتا، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، نبی ملوک بننا نہیں چاہتا ہوں۔ فلما ماتت سأل من بقي من قرابتها فقيل لا احد۔ جب ثویبہ انتقال فرما گئیں تو حضور نے پوچھا کہ ان کے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی ہے کہ میں اس کے ساتھ اب صلہ رحمی کروں؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ، اب ان کے رشتہ داروں، قرابت داروں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا ہے۔ یہ ہے نوازشات۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی روایت ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے یہ، کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو شان کرم یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، خوش اخلاق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں فرمائے گا، فقیروں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ ساری فضیلتیں آپ کو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ تواضع کے تعلق سے دوسری روایتیں پھر آگے آ رہی ہیں۔ حضرت امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا تَوَاضُعُهُ عَلَىٰ عُلُوِّ مَنْصَبِهِ وَرِفْعَةِ رُتْبَتِهِ فَكَانَ أَشَدَّ النَّاسِ تَوَاضُعًا۔ حضور کی شان کرم یہ تھی کہ حضور اپنے عالی مرتبہ ہونے کے باوجود بھی، رفیع درجات کے مالک ہونے کے باوجود بھی
آپ بہت زیادہ تواضع فرماتے انکساری فرمایا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، نبیوں کے آقا، رسولوں کے سردار، امت کی غمگساری کرنے والے، زمین پر رہ کر کے عرش کی وسعتوں کو ملاحظہ فرمانے والے، اللہ جل شانہ کی ذات کرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، عرش کی سیر کرنے والے، اتنے عظیم تر، لیکن انکساری کا حال کیا ہے کہ اللہ اکبر، بیان فرمایا گیا ہے کہ وَحَسْبُكَ أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَ أَن يَكُونَ نَبِيًّا مَلِكًا أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا فَاخْتَارَ أَن يَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا فَقَالُ إسرافيل عند ذلك فإن الله قد أعطاك بما تواضعت له وإنك سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تنشق العرض عنه وأول شافع۔ حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو آپ نبی ملک بن جائیں، نبی ملک بن جائیں، ایسا نبی جس کی بادشاہت ہو جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام، یا آپ نبی عبد بن جائیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے نبی عبد بننا پسند فرمایا، تو اسرافیل علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، حضور کے پاس، اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کی تواضع کی وجہ سے وہ درجہ عطا فرما دیا ہے کہ انک سید ولد آدم، کہ آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب تک قیامت تک ہونے والے ہیں سب کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں آپ، سید۔ اور سب سے پہلے سور پھونکے جانے کے بعد قبر سے جو سب سے پہلے باہر ہوگا، قبر پھٹے گی، وہ آپ کی قبر انور ہوگی، آپ سب سے پہلے باہر تشریف لائیں گے۔ دوپہر کی میری تقریر کا جملہ یاد کر لیجیے، جو میں نے کیا کہا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور عمر اور ابو بکر اور عمر یہ اس طرح سے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تو گویا کہ سب سے پہلے حضور کی قبر انور کھلے گی، حضور نکلیں گے، اور اسی اسی لمحے میں شیخین کریمین صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر انور بھی کھلے گی اور تشریف لے جائیں گے۔ اور سب سے پہلے جس شخص کو، جس ذات کرم کو شفاعت کا اختیار اور معزون قرار دیا جائے گا، جن کو اجازت دی جائے گی، وہ حضور کی ذات کرم ہے۔ تو اسرافیل علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس تواضع کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے آپ کا وہ درجہ بنا دیا ہے اب کہ خلقت آدم آپ کی غلام اور آپ کے تابع ہے۔ اگلی حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما تقوم الاعاجم يعظم بعضهم بعضا وقال انما انا عبد آكل كما يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد وكان يركب الحمار ويردف خلفه ويعود المساكين ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد ويجلس بين أصحابه مختلطا بهم حيثما انتهى به المجلس جلس۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا، اس میں کچھ باتیں ہیں جو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک عصا شریف پر ٹیک لگاتے ہوئے باہر تشریف لائے،
یہ شاید یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور کی عمر پاک بڑھ گئی اور بدن اقدس تھوڑا بھاری ہو گیا۔ بخاری میں اس کی پوری روایت آئی ہوئی ہے کہ جب بدن اقدس حضور کا بھاری ہو گیا تو حضور اس وقت نوافل کی نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، بلکہ کم بھی کر دیا تھا، تو اس وقت کی بات ہے۔ تو جب حضور تشریف لائے فقمنا لہو، ہم حضور کے تعظیم اور اکرام میں کھڑے ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، جیسے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح سے نہ کھڑے ہوا کرو۔ یعظم بعضهم بعضا، ان میں بعض کی بڑی تعظیم کرتا ہے یا تعظیم کرتا ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ أَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ، میں بندہ ہوں، جیسے بندہ کھاتا ہے ویسے میں بھی کھاتا ہوں، اور جس طرح سے بندہ کہیں بیٹھ جاتا ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضور خچر اور گدھے اور گھوڑے پر بھی سوار ہو جایا کرتے تھے، اپنے پیچھے کسی کو بیٹھا بھی لیا کرتے تھے، مسکینوں کی عیادت کیا کرتے تھے، فقراء کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، غلاموں کی دعوت کو قبول بھی فرما لیا کرتے تھے، اپنے صحابہ کے درمیان مل جل کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور مجالس میں تشریف لاتے تو جہاں جگہ ملتی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ساری شان پاک تھی، عظمت اور یہ صورتحال۔ اب یہاں پہ حدیث پاک کے اس ٹکڑے کو لے کر کے آج کل کا ایک طبقہ جو ہے وہ تعظیم کو ذرا سا اچھا نہیں سمجھتا ہے، اور ایک دوسرے کی تعظیم تو چھوڑ دیجئے، خود رسول کی تعظیم کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تقوموا، کھڑے نہ ہوا کرو، کما تقوم الاعاجم، جیسے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ویسے نہ کھڑا ہوا کرو۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جیسے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ویسا نہ کھڑے ہوا کرو، تو یہ جو صفت ہے عجمیت کی کھڑے ہونے کی، اس کو ہٹا دو، بقیہ کھڑے ہوا کرو۔ بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح سے عجمیوں کے ہاں ہوتا کیا تھا، ایران اور روم اس وقت یہ دو سپر طاقتیں تھیں، ان کے یہاں ایران میں تو باقاعدہ یہ طریقہ تھا کہ جب بادشاہ آتا تو کھڑے ہو کر وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ رومیوں کے ہاں بھی جھک کر کے جایا جاتا تھا۔ یہ طریقہ غلط ہے، تو حضور نے ایک تشبیہ بیان فرمائی ہے، کما، جیسے عجمی لوگ کرتے ہیں ویسا نہ کرو، اور جب عجمیت کی اس شباہت کو ختم کر دیا جائے تو بقیہ اور طریقہ استعمال کرو۔ سوال جواب سمجھ میں آئے گا نہیں سمجھ میں آ گیا؟ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے۔ اب اس پر دلیل لے لیجئے، دلیلیں موجود ہیں، علماء نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے۔ وقد اختلف العلماء فی القیام للتعظیم المعتاد، علماء نے عادتاً جو کھڑا ہوا جاتا ہے اس قسم کے تعظیمی قیام کے تعلق سے اختلاف کیا ہے، کیا یہ مکروہ ہے یا مکروہ نہیں ہے۔ تو بعض حضرات کا خیال یہ کہ یہ مکروہ ہے، اور انہوں نے اسی حدیث کو اپنی دلیل بنائی ہے۔ ایک جواب یہ ہے، اور ایک حدیث میں آیا کہ من احب ان یتمثل له الناس قیاما وجبت له النار، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جب وہ آئے تو لوگ کھڑے ہو کر کے اس کا استقبال کریں، رسپیکٹ کریں، تو اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ یہ کون لوگ؟ یہ انہی عجمیوں کا طریقہ ہے کہ روم اور ایران کا طریقہ یہ تھا کہ جب بادشاہ آتا دربار میں تو لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، اور اگر کوئی اس کے شان میں گستاخی محسوس کرتا، اپنی شان میں گستاخی محسوس کرتا اور اس کی تعظیم نہیں کرتا کوئی شخص، تو بعض دفعہ تو اسے سر قلم کر دیے جاتے تھے، اس کو سزائیں دی جاتی تھیں۔ تو ایسا اگر نظریہ کسی کا ہے تو ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اچھا صاحب،
بعض حضرات نے اس کے حرام ہونے کا قول کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ والأحسن ما قاله القاضی زکریا فی شرح الروض، سب سے اچھی بات یہ ہے جو قاضی زکریا نے اپنی کتاب شرح الروض کے اندر بیان فرمائی کہ انہ مستحب لأہل العلم والصلاح وللحکام والعدول، کہ تعظیم کرنا یہ مستحب ہے، علم والوں کا، اہل علم علماء کی تعظیم، عارف کی تعظیم، مرشد کی تعظیم، جو لوگ صلاح و فلاح کا کام کرتے ہیں ان کی تعظیم، انصاف پسندوں کی تعظیم، حاکموں کی تعظیم جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے عمل کرتے ہیں، ان سب کی تعظیم مستحب ہے، کرنا چاہیے اس کو۔ اچھا آگے بڑھ کر کے سنیں، بل قد یجب اذا خشی من ترکہ ضررا کجبابرۃ الملوک، بلکہ کبھی یہ تعظیم تو واجب ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب یہ ڈر ہو کہ اگر کوئی ظالم بادشاہ ہے اور اس کی تعظیم نہیں کی جائے گی تو وہ قتل کروا دے گا، سزا دے گا، تو اس وقت اس سزا سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم کرنا یہ واجبات میں سے ہو جائے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ مستحب بھی ہے، مکروہ بھی ہے، حرام بھی ہے، واجب بھی ہے۔ اب دلائل سنیے۔ دلائل فرماتے ہیں کہ یہاں جو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جیسے عجمی لوگ تعظیم کرتے سے تعظیم نہ کیا کرو، اگر یہ مطلق حکم ہوتا کہ مطلق تعظیم ممنوع ہے تو پھر کیا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک تو یہ تھی کہ حضور خود اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہاں جاتے تھے، وَكَانَ يَقُومُ لِفَاطِمَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اذا جاءتہ، جب حضرت فاطمہ حضور کے یہاں تشریف لاتی تو حضور خود ان کا کھڑے ہو کر کے، بیٹی آئی پیار کے لیے، محبت کے لیے، ان کی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ اور سیم یہی صورت جب حضور کبھی اپنی شہزادی کے یہاں تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ کھڑے ہو کر کے تعظیم کیا کرتی تھی۔ اگر یہ حکم کامن کر دیا جائے، مطلق کر دیا جائے کہ ہر قیام، ہر رسپیکٹ یہ منع ہے، تو پھر یہاں کیا حکم لگایا جائے گا؟ اب وہ فتویٰ لگانے والے لگائیں، وہ فتویٰ لگانے والے اس حدیث کے حکم کے مناسب لگائیں، خاکم بدہن اللہ محفوظ فرمایا ایسے فتووں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر فرمایا یہ دیکھیں کہ حضرت سعد جو انصار کے رئیس تھے، حضور نے ان کو بلوایا، وہ تشریف لائے تو حضور نے ارشاد فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کی بعض لوگ یہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہاں جو فرمانا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ بیمار تھے کھڑے ہو کر کے جاؤ اور ان کو سواری سے اتارو۔ چلو بھائی آپ کی بات مانتے ہیں، کھڑے ہو کر کے جاؤ، ان کی تعظیم مقصود نہیں بلکہ بیمار کی تعظیم، یعنی بیماری تھی ان کو اس لیے اتارنا مقصود تھا۔ لیکن یہ تو آپ کی رائے ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ وقدم مکہ راکبا انہ کان مریضا، وقدم مکہ راکبا، وہ مریض تھے، مکہ مکرمہ تشریف لائے سوار ہو کر کے، انہوں نے ارشاد فرمایا لیعینوہ فی النزول عن خلاف الظاہر کما مر، کہ ان کی مدد کرو اترنے میں۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث پاک کا جو مفہوم ہے اس کے خلاف یہ بات جا رہی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور کو فرمانا چاہیے تھا کہ قوموا لسیدکم ان تعینوہ، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے سید کو مدد دو کہ اترنے میں آسانی ہو جائے۔ ایسی کوئی بات نہیں بیان فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی حدیث جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیان فرمائی گئی ہے، یہ حدیث اس حدیث کو سپورٹ دے رہی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ حدیث، پہلی والی حدیث، اس حدیث سے حضرت سعد والی حدیث کو سپورٹ دے رہی ہے، لہذا یہ معنی متعین کرنا کہ نہیں بیمار تھے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں
بعض حضرات نے یہاں تک فرمایا ہے کہ صالحین بزرگان دین ان کی دستبوسی کرو، اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشبو ان کے ہاتھوں میں ہے، اس دستبوسی میں، اس تعظیم میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑا صبر کیجیے، اس لیے کہ میں چیپٹر پورا کروں گا تو ہی بند کروں گا اس کو، جلدی جلدی ہو جائے۔ وفی حدیث عمر عن رضی اللہ عمر عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ بحث پھیل جائے گی، چھوڑیے، اگلے بھی کریں گے انشاءاللہ، اس کو تفصیلات ہیں، یہیں پہ روک دیجئے، اس بحث کو تھوڑا ٹائم لے گی، اور ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے ابھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول رب کریم۔ حدیث پاک کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اور جس حسن اخلاص کے ساتھ امام قاضی ایاز نے ان حدیثوں کو جمع کر کے خوشبو بکھیری، یا اللہ اس خوشبو سے ہمارے دلوں کو معطر فرما، اور ہمیں اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق حسن عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے؟